تراویح کے بارے میں چند مسائل سن لو۔ ایک تو یہ جو 4 تراویحوں کے درمیان میں تسبیح پڑھتے ہو، او مسجدوں میں لکھی ہے فوٹو شدہ، یہ پڑھنا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کسی مولوی نے لکھی ہے، پیغمبر کریم یا صحابہ سے یا تابعین یا ائمہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے درمیان میں تراویح کے کوئی ذکر کر سکتے ہو، کوئی متعین نہیں کرنا۔ اگر کوئی خاص ذکر متعین کرو گے تو بدعت بن جائے گی، تو کوئی ذکر بھی کر سکتے ہو، درود پڑھو، ذکر کرو، چپ کر کے بیٹھو تب بھی درست ہے۔ اور مسئلہ، جس امام آپ کو تراویح پڑھا رہا ہے اس کو اگر کپڑوں کا جوڑا بھی تم نے دیا نا تو نماز تراویح پورے مہینے کی نہیں ہوگی۔ آخر پہ کرتے ہو بہانے، اس امام کو کپڑوں کا جوڑا بھی دیا تو پورے مہینے کی تراویح نہیں ہوگی، یہ ٹریننگ ہوگی، کیونکہ تراویح محض قربت ہے اور قربت کا عوض نہیں ہوتا۔ اگر عوض رکھا گیا تو پھر اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی لوگ بہانے کرتے ہیں، جی ویسے خدمت کر دیتے، ویسے کبھی نہیں کی، تراویح پڑھائی ہے تب خدمت کی ہے تم نے، ویسے کرتے تو پہلے بھی کرتے۔ تو امام کو 1 ٹکا بھی دیا ثواب سارا جائے گا۔ یہ مسئلہ مولویوں پر سخت ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ مولویوں کے خلاف مسئلہ ہے۔ مولوی بیچارے ناراض ہے، کہتے ہیں ہماری ساری روزی پہ اس نے لات مار دی ہے۔ مسئلہ اسی طرح ہے، مولوی کو کچھ خدا کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کو بیچنا اور تراویح، آج کل ٹھیکے لگے ہوئے، حافظ 4 جگہ پہ سنا رہے، 20,000 ایک جگہ، 25 دوسرا، 30 دوسرا، اور حافظ پوچھتے ہیں تراویح، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ شہر میں جائیں تحقیق کریں، حافظ پوچھتے ہیں کون سی تراویح پڑھو گے، 50,000 والی یا 70,000 والی؟ یہ پوچھا جاتا ہے 50,000 والی یا 70,000 والی؟ وہ فرق کیا ہے؟ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، میں نے حافظ صاحب سے پوچھا بھئی کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں جو 70,000 والی ہے اس میں الفاظ سمجھ آئیں گے، اور جو 50,000 والی ہے وہ پھر مجھے آپ پوچھ نہیں سکتے لفظ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں، تو 50 کی پڑھو گے یا 70 کی؟ خیر، یہ اجرت علی التراویح یہ بالکل ناجائز ہے، حافظ کے لیے بھی لینا، آپ کے لیے دینا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ تیسری چیز ہے تراویح کے رسمی ختم، تراویح کے اختتام پر خصوصاً دعا کا اہتمام کرنا اور سب لوگوں کو ملا کے، اور جی حافظ صاحب دعا کر دو، یہ اختتامی دعا، اس کا ثبوت نہ نبی کے صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ سے۔ سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو رسم بنا لیا گیا۔ اگر ویسے کوئی دعا کرتا تو بدعت نہ بنتی، انفرادی کر لے یا کبھی کوئی اکٹھا ہو کے کر لیتا، لیکن اب تو پورا اہتمام ہے، سپیشل وہ دعا والا منگوایا جاتا ہے کہ دعا آ کے ہمیں کروا دے، اور جو حافظ صاحب یہ اور اٹھ کے دیتے ہیں مبارک، حافظ صاحب مبارک ہو، مبارک، یہ مبارکیں تمہاری بنی ہوئی ہے، اس پر استغفار کرنی چاہیے، حافظ کو بھی آپ کو بھی۔ قرآن پاک نے عبادت کے اختتام کا طریقہ بتایا کہ اللہ والے ساری رات عبادت کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اور جب سحری کا وقت آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دے، مبارکیں نہیں دیتے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت پہ آدمی جتنی بھی عبادت کرے نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عابد کون ہوگا؟ سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے سچے عابد، بڑے عابد، سچے عابد، لیکن ساری رات کبھی کبھی کھڑے ہوتے، کبھی اتنا لمبا قیام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے، اور
پھر کہتے یا اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکی، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے تراویح کے ختم پر بجائے ناچنے کے، اور اب کچھ بے وقوف لوگ مٹھائیاں لے کے آتی ہیں، بہانے بناتی ہیں، کچھ حلوہ، کچھ لڈو، جلیبیاں۔ پتہ نہیں شیطان کتنا بے ایمان ہے، یہ رمضان میں ہوتا بندہ ہوا ہے لیکن رسی اتنی لمبی ہے، وہ مولویوں تک پہنچ گیا، ان تک پہنچ گیا، اپنے خاص خاص چیلوں پہ پہنچ گیا۔ اب یہ مٹھائی والی رسم کا کوئی عقلاً بھی سمجھ نہیں آتی۔ مٹھائی آ رہی ہے، لڈو، حلوے، دیگیں پک رہی ہیں۔ یاد رکھو علماء نے صاف لکھا کہ یہ پکی بدعت ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب ہے بدعات رمضان، وہ دیکھ لو۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھ گئے کہ یہ مٹھائیاں اور یہ مبارکیں اور یہ چیزیں بالکل بدعت ہیں۔ بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سنت کی طرف آؤ، اور سنت وہ ہے جس پہ نبی پاک چلے، صحابہ چلے، نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ چلے۔ اس لیے اپنے رواجوں کو ختم کر دو۔ تو تراویح یہ سنت ہے اور سنت خلفائے راشدین ہے۔